अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। जी, तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मैं जहाँ जा रही हूँ ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है। इनफैक्ट हम सभी की ज़िंदगियों में ये जगह खुसूसी अहमियत की हामिल है, क्योंकि हम सभी को एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो जब तक हम जिंदा हैं, हम क्यों ना अजीम शख्सियात की याद को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखें, जिनकी तहरीरों के अनमिट नकूश ने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को बदला और जिनकी याद हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी। जिन अजीम शख्सियात के पास मैं आपको लेकर जा रही हूँ, कहने को तो वो अब हम में नहीं है, लेकिन इनके अल्फाज की खुशबू हमेशा हमें अपने इर्द गिर्द महसूस होती रहेगी। आज हम जा रहे हैं एचेट कब्रिस्तान, जहाँ पे मुझे परवीन शाकिर, अहमद फराज और कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र पे जाना था। अहले ज़ौक़ लोग जानते हैं कि ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि ये वो शख्सियात हैं जो अपने खूबसूरत लफ्ज़ों की वजह से हमेशा हम में मौजूद रहेंगे। हम एचेट कब्रिस्तान के गेट नंबर 1 से दाखिल हुए, क्योंकि यहीं पर ही पार्किंग भी है, फूलों की दुकान भी यहीं पर ही है और यहाँ पर ये आप जनाजा गाह देख सकते हैं। गेट नंबर 1 से एंटर होते ही परवीन शाकिर की कब्र सबसे पहले है, इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। हम इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि आज हमारा किताब से रिश्ता बहुत कमज़ोर हो गया है। लेकिन अहले ज़ौक़ लोग, किताबों से इश्क करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं, जो ये जानते हैं कि इन अनमोल शख्सियात ने कैसे खूबसूरत लफ्ज़ों का जादू हमारे इर्द गिर्द बखेरा है। परवीन शाकिर की कब्र ढूंढने में हमें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल मेन पर ही थी। परवीन शाकिर, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो 24 नवंबर 1952 में कराची में पैदा हुई और 26 दिसंबर 1994 में इस दुनिया से चली गई। सिर्फ 42 साल की कलील उम्र में हमें बेशुमार ज़िंदगी के रंग दिखा कर गईं, जो मुल्क की मायानाज शायरा होने के साथ साथ सिविल सर्वेंट भी थीं और टीचर भी थीं। मैं आज खुशबू, सदेबर, खुद कलामी, इनकार और माहे तमाम जैसी शाहकार किताबों को लिखने वाले की कब्र पे खड़ी हूँ। मुझे ये बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, अगर ये कुछ साल और जिंदा रहती तो और कितनी खूबसूरत किताबों का तोहफा हमें देकर जाती। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग बुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे होने की गवाही देंगे। अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको ना समेटे कोई। वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इसहाक से है। बज़्म अंजुम में कबाहाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फसीलत इसी पोशाक में है। रखा है आंधियों ने हमको कशीदा सर, हम वो चराग हैं जिन्हें निस्बत हवा से है। खूबसूरत खूबसूरत अल्फाज। यहाँ पे काम करने वाले कुछ लोगों से पूछने पे हमें ये पता चला कि अहमद फराज की कब्र भी यहाँ से बिल्कुल करीब ही है। तो चले चलते हैं अब अहमद फराज साहब की कब्र पे। अहमद फराज, एक और अनमोल शख्सियत, एक और हमेशा याद रखे जाने वाली शख्सियत। कैसी अनमोल शख्सियात हैं ये, कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को कैसे हुनर से नवाजा है कि जो अल्फाज भी ये लिखते थे वो अमर हो जाते थे। इनके बाद भी हमेशा इनके लफ्ज़ों से इनको याद रखा जाएगा। और ये लफ्ज़ भी तो ऐसे हैं जो हर बार पढ़ने पर हम पर एक नया असर छोड़ के जाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अहमद फराज की कब्र पर। कितने खूबसूरत और कितने बड़े बड़े नाम। अहमद फराज, जो 12 जनवरी 1931 में कोहाट में पैदा हुए और 25 अगस्त 2008 में हमसे जुदा हुए।
میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز، ایک جھنکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا۔ احمد فراز، وہ نام جن کو اردو ادب میں اہم خدمات سر انجام دینے پر ستارہ امتیاز، ہلال پاکستان اور نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، بے شک ہم سب کو ہی اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ان کے الفاظ سے روشنی حاصل کریں، وہ لوگ نایاب ہوتے ہیں۔ میں آج ان شخصیات کی قبر پر آئی ہوں، لیکن میں بہت اداس ہوں، کاش میں ان کی زندگی میں ان سے مل سکتی۔ لیکن پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں، بے شک یہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی تحریریں تو سانس لیتی ہیں۔ ہم یہاں آ سکتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جو ہمارے لیے کل بھی اہم تھیں اور آج بھی اہم ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ مجھے جب یہ پتا چلا کہ ایچ8 قبرستان میں قدرت اللہ شہاب کی بھی قبر ہے تو مجھ سے بالکل بھی صبر نہیں ہوا، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی شہاب نامہ کی بہت فین رہی ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو میں نے کافی دفعہ پڑھا ہے، اور اس کو میں نے جب بھی پڑھا ہے اس کے نئے مطلب ہی میرے سامنے آئے ہیں۔ کیسی شخصیت ہے نا قدرت اللہ شہاب کی بھی، صرف ایک کتاب لکھی شہاب نامہ اور وہی الفاظ امر ہو گئے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس کتاب کی اہمیت میں بالکل بھی کمی نہیں آئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم گیٹ نمبر 1 سے انٹر ہوئے تھے ایچ8 قبرستان میں، اور ہمیں قدرت اللہ شہاب کی قبر پہ جانے کے لیے گیٹ نمبر 2 تک جانا ہے، کیونکہ وہ گیٹ نمبر 2 کے قریب ہے۔ تو اس لیے ہم پوچھ کے جا رہے ہیں ان کی قبر پر۔ ہم قدرت اللہ شہاب کی قبر تلاش کر رہے تھے، اور ہم نے یہاں پہ ایک آدمی سے پوچھا جو یہاں پہ کام کرتے ہیں شاید، کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس سائڈ پر ہے ان کی قبر، اور ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہاں جوش ملیح آبادی کی بھی قبر ان کی قبر کے ساتھ ہی ہے۔ اور مجھے یہ پہلے بالکل نہیں پتا تھا کہ جوش ملیح آبادی کی قبر بھی یہیں پر ہی ہے، کیونکہ مجھے پروین شاکر، احمد فراز اور قدرت اللہ شہاب کی قبر کا تو پتا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ ہم نے ان کی قبر پر بھی حاضری دے دی اور ان کو بھی خراج عقیدت پیش کر دیا۔ کیسے قبرستان سارے بھرے پڑے ہیں اور ہم پھر بھی موت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ قبرستان میں کبھی کبھار آنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی موت کو یاد کر سکیں، ہم بھی اس چیز کو جان سکیں کہ جلد یا دیر سے ہمیں آنا یہیں پر ہی ہے، ہمارا بھی ٹھکانہ ادھر ہی ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک چھوٹی سی قبر دیکھی، ایک چھوٹے سے بچے کی قبر دیکھی، جس کے کتبے پہ یہ لکھا تھا، ماما کی پری اور بابا کا جن یہاں سو رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں، یہ الفاظ دیکھ کے، ان ایموشنز کو محسوس کر کے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا اپنے پیاروں کو من و مٹی تلے دفن کرنا۔ اس تکلیف کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس مشکل سے گزر چکے ہیں۔ جی، ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں گریو نمبر 68 پر، قدرت اللہ شہاب صاحب کی قبر پر۔ کیا کہوں میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کچھ کہنے کے لیے۔ قدرت اللہ شہاب ایک اور بہت بڑا نام، جو 26 فروری 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے اور 24 جولائی 1986 میں اسلام آباد میں وفات پائی۔ قدرت اللہ شہاب اپنی شہرہ آفاق کتاب شہاب نامہ کی وجہ سے ہمیشہ ہم میں زندہ رہیں گے۔ ہم جب بھی اس کتاب کو پڑھیں گے، ہمیں ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے ہم اس کتاب کو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ ہر دفعہ ہمیں یہ نئے ہی مطلب سمجھائے گی۔ ایسی سحر انگیز کتابیں لکھنے والے یہ لوگ آج ہم میں نہیں ہیں۔ جی، قدرت اللہ شہاب کی قبر کے بعد ہم پہنچے ہیں شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی کی قبر پر۔ اس نام سے کون واقف نہیں ہوگا؟ وہ نام جن کو ہم اپنی ٹیکسٹ بک میں پڑھتے آئے ہیں،
ہم اس نام سے کیسے انجان ہو سکتے ہیں؟ آج ان تمام شخصیات کی قبر پر آ کے ان کو خراج عقیدت پیش کر کے مجھے جو سکون محسوس ہو رہا ہے، جو خوشی ہو رہی ہے، وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج میری ان تمام شخصیات سے ملاقات ہو گئی ہے۔ میں نے ان تمام شخصیات سے آج باتیں کر لی ہیں، ان کو بتا دیا ہے کہ میں ان کی کتنی بڑی فین ہوں۔ کتاب پڑھنے والے بے شک آج کے دور میں کم ضرور ہو گئے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوئے۔ میری آج کی یہ ویڈیو تمام کتاب دوست لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور ان عظیم شخصیات کو اور ان جیسی اور عظیم شخصیات کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔